کہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور سب پر رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. فلق کے معنی صبح کے رب کی. من شر ما خلق. مخلوقات میں جتنے بھی چیزیں شر پہنچانے والی ہے، تمام مخلوقات کے شر سے صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. اور اس اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب کہ اس کا اندھیرا چھا جائے. وقب کے معنی چھا جانا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور ان جادوگرنیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو جادوگرنیاں گاٹوں میں پھونک مارتی ہے، گاٹوں میں پھونک مارتی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. اور حاسدین کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب کہ وہ حسد کرنے والا حسد کرے، حسد کرنے والا حسد کرے. گزشتہ جمعہ کو گزشتہ مجلس میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے. یہ سورہ فلق، سورہ ناس یہ کب اور کیوں نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. آپ کے ذہن میں ہوں گا جو اللہ کے رسول پر جادو کیا گیا تھا. جادو کرنے والے یہودی لوگ تھے، لبید ابن اعصم اور اس کی بیٹیاں، ان کے ذریعے جادو کروایا گیا. ٹھیک. اور وہ ساری جو تصویر ہے اللہ کے رسول کو تکلیف ہونے لگی. تکلیف دو طرح سے ہوتی تھی، ایک کمزوری اور ایک کس قدر بھول. اور یہ کتنے دن تک چلا؟ 6 مہینے تک چلا. اس کے بعد خواب میں فرشتوں کے ذریعے مطلع کیا گیا کہ یہ کس جگہ پر اور کس نے کیا ہے. پھر مقام ذی اوران، کنویں کا نام ہے ذی اوران نامی کنواں، وہاں پر حضرت علی، حضرت عمار، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم ان 3 صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول نے وہ سامگری نکالی. پھر کھجور کا خوشہ، اس میں کنگھی کی دندانے، اور اس کنگھی کے دندانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، یہ 11 گاٹ مار کر اس میں سوئیاں بھی لگائی ہوئی تھی. یہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح سے انہوں نے کیا تھا. جب وہ یہ ساری چیزیں نکلی تو سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ نبی جی قل کے معنی کہہ دیجیے. ایک ایک آیت پڑھتے جائیے اور ایک ایک گانٹ کھولتے جائیے. 11 آیتیں ہیں، 11 گانٹ باندھے تھے انہوں نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائی اور سارے گانٹوں کو کھولا، سارے گروہوں کو کھولا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے یوں لگا کہ مجھ پہ سے کسی نے پہاڑ ہٹا دیا ہو. ٹھیک ہو گئے. پھر اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں آئی تھی. تمام مخلوقات کا شر، تمام مخلوقات کے شر میں ساری چیزیں آ گئی، ڈاکو، چور، ڈکیت وغیرہ، ساری جتنے بھی چیزیں ہیں. ایسا کھانا بھی آ گیا جو بیماری کا سبب بنے، ایسی گاڑی بھی آ گئی جو حادثے کا سبب بنے، دشمنوں کا خوف. یہ ساری دنیا میں جانور، سانپ، بچھو، شیر وغیرہ جتنے بھی جانور ہیں جو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ سے کہا گیا تمام مخلوقات کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. پھر رات کے شر سے پناہ مانگیں گے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دن کا شر رات کے خیر سے بہتر ہے.
رات کے وقت میں زیادہ تر گناہوں کو کرنے کے لیے مختص کیا جاتا ہے، فکس کیا جاتا ہے، اسی لیے 31 نائٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں چوری ہوتی، زنا ہوتے، بدکاریاں ہوتی ہے، شرابیں، شبابیں، کبابیں، یہ ساری چیزیں رات میں ہوتی ہے۔ تو رات میں گناہوں کا اڈا قائم کیا جاتا ہے۔ تو یہ رات، اور بہت سارے جو جادوگر لوگ جو ہوتے ہیں، سادھو مہاراج وہ لوگ، تو اپنے جو کام کاج کیا کرتے ہیں گناہوں کے اور گندے گندے جو کام کرتے ہیں، تو ان کا ٹائمنگ بھی کون سا ہوتا ہے؟ رات کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے کہا گیا کہ اے اللہ، رات، اندھیری رات کے شر سے، جب کہ اس کا اندھیرا پھیل جائے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب ساری دنیا مل کر بھی اگر تکلیف پہنچانا چاہے تو ہم تو اللہ کے پناہ میں چلے جا چکے ہیں، تو ہم کو کون کیا کریں گا؟ کہتے نہیں کہ میرے آگے پیچھے سیکورٹی گارڈ ہے، مجھے کیا ہوگا؟ تو ہماری حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ ہماری سیکورٹی ہم نے کس کو دی ہے؟ اللہ کو دی ہے۔ تو جس کی حفاظت جب اللہ کریں گے تو اس کا کون بال باقا کرے گا؟ تو یہ سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت سونے سے پہلے کرنا چاہیے۔ اور بھی صورتیں ہیں، میں آگے اس کو ذکر کروں گا، لیکن ابھی فی الحال اس کا تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو 2-3 منٹ لگتے ہیں، سونے سے پہلے اس کو کسی بھی حال میں پڑھنا چاہیے۔ پھر آگے تیسرا یہ ذکر کیا کہ پھونک، جادوگرنیوں کے شر سے، جبکہ جادوگرنیاں گاٹوں میں پھونک مارے۔ تو جب بھی کسی کے اوپر جادو کرنا ہے، جادو ٹونا کرنا ہے، کوئی سفلی علم کرنا ہے، تو اس کے لیے دھاگوں سے، بالوں سے گاٹ وغیرہ باندھتے ہیں، اور دھاگا اور کپڑا بھی ایسا ہو جو جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے، اس کے بدن کو ملوث کپڑا ہو، اس کی تصویر ہے، تو گاٹ مارتے ہیں، گاٹ مار کر اس پر پھونک مارتے ہیں، جس کی وجہ سے بندے پر کرنی ہوتی ہے، جادو ہوتا ہے، ٹونا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو، اور خاص طور پر یہ کرنے والوں میں زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ عورتیں اس میں زیادہ ملوث ہوتی ہیں۔ عورتیں شر کی طرف جلدی بھی اور زیادہ بھی مائل ہوتی ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر ان جادوگرنیوں سے حفاظت مانگی گئی۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ سے کہا گیا من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والا۔ میں نے کہا تھا حسد کرنا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو مجھے جو چیز ملی ہے اسے نہ ملے، اس کا حسد اتنا تکلیف نہیں دیتا ہے۔ دوسرا حسد، ایک حسد کرنے والا اپنے حسد کو انجام دینے کے لیے سامنے والے بندے کو تکلیف پہنچانے کے لیے جو ممکن ہے وہ کوشش کر گزرتا ہے، سپاری دیتا ہے مارنے کی، جادو ٹونا کرتا ہے، پھر راستے میں کانٹے بچھا، جو ممکن ہے حسد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے حسد کرنے والے سے جبکہ وہ حسد کرے۔ تو بے فکر ہو گئے نا، کتنا آسان عمل ہے۔ اب یہاں سے عنوان نکلتا ہے، جھاڑ پھونک، جادو ٹونا، تعویذ گنڈے وغیرہ کرنا جائز ہے یا بولو ناجائز ہے؟ بہت سارے لوگوں کے اس میں جو ہے سوالات ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں، ذہنوں میں بہت الجھنیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے مجلس میں کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حج کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ کشف پچھلے نبیوں کی امتیں دکھائی گئی، پچھلے نبیوں کی امتیں دکھائی گئی۔ کسی نبی کے ساتھ میں 2 امتی ہے، کسی نبی کے ساتھ میں 5 امتی ہے، کسی نبی کے ساتھ میں 10 امتی ہے، کسی نبی کے ساتھ میں 1000 امتی ہے، ہزاروں کی تعداد ہے۔ ایک نبی ایسے ہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ نبیوں کی تعداد تھی، امتوں کی تعداد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، خوش ہو گئے، پوچھا کہ یہ کس کی امتی ہے؟ جواب آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ تعداد میں امتیوں سے نوازا تھا، تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی امت نظر آئی، ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، چٹانوں پر، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک انسان ہی انسان نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کی امتی ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ آپ کے امتی ہے،
یہ آپ کے امت اتنی زیادہ تعداد کہ جتنی تعداد پچھلے نبیوں میں کسی کو نہیں دی گئی، اتنی تعداد اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے نا کہ کل قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں لگیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فرد تک کتنی صفیں لگیں گی؟ 120۔ اس میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء ہیں، ان کے 40 صفحے ہیں، اور ہمارے نبی اکیلے ان کی امت 80 صفحے لگیں گے۔ ہمارے جیسی صف نہیں ہوں گی، وہ جہاں تا حد نظر، جہاں تک نظر جائیں گی وہاں تک انسان ہی انسان نظر آئیں گے۔ خیر، تو اللہ کے رسول سے کہا گیا یا محمد ارضیت، اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ اتنی بڑی تعداد آپ کو دی گئی۔ نعم یا ربی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جی میں اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے اتنی بڑی تعداد دی گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائے گی کہ ان ہؤلاء 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب۔ اے نبی جی، یہ جو آپ کی امتوں کی تعداد ہے نا، ان میں سے 70,000 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے جن میں 4 قسم کے صفات پائے جائے، جن میں 4 قسم کے صفات پائے جائے۔ پھر وہ 4 قسم اللہ کے رسول کو بتلائے گی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور یہ والی روایت اللہ کے رسول بیان فرما رہے کہ مجھ پر ساری امت کو کھولا گیا، پھر میری امت کو دکھایا گیا، پھر اللہ کی طرف سے مجھے خوشخبری سنائی گئی ان ہؤلاء 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب، کہ 70,000 آپ کے امت میں ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جن میں 4 صفات پائی جائیں گی۔ یہ ہو گیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے حضرت عکاشہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان 70,000 میں شامل فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے بھی ان 70,000 میں شامل فرما لے۔ اب یہ منظر دیکھ کر ایک صحابی کے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے، تقسیم ہو رہی ہے مٹائی، تو مانگ لیتے ہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، دوسرے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما لیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں شامل فرما لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سبقک بہا عکاشۃ، عکاشہ اس معاملے میں سبقت لے گیا، اب یہ آفر دوسرے والوں کے لیے نہیں ہے، جو پہلا اٹھا اسی کے لیے۔ اب وہ کون سے 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 صفات ہیں جس شخص میں پائی جائیں گی، وہ کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے، بغیر ایگزام لیے اگر کوئی پاس ہوتا ہے کتنی خوشی ملتی ہے۔ لاک ڈاؤن میں کیسا ہوتا تھا؟ بغیر ایگزام کے یہی ہوا نا لاک ڈاؤن میں، اچھے اچھے وکیل بن گئے ڈاکٹر بن گئے، لاک ڈاؤن میں مفت میں، لاک ڈاؤن کے برکت سے بغیر ایگزام کے پاس ہو گئے وہ، حالانکہ پاس کے ایگزام میں جانے کی ان کی اوقات نہیں تھی، وہ بغیر ایگزام کے کیا ہو گئے۔ ہے ایسے میں جانتا ہوں اپنے قریبی لوگوں کو بھی، تو ایسوں کے ایسے وقت میں چاندی نکل گئی۔ تو کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب لیے، بغیر ایگزام لیے، بغیر سوال لیے ہم سے اگر ہم کو کہا گیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ تو کتنا بہترین موقع ہے۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں یہاں پہ، یہ منہ اور کہتے نہیں کہ مسور کی دال، کہ ہم اپنے منہ سے کیسے مانگے اللہ سے کہ اللہ اس میں ہمارا بھی شمار فرما، لیکن مانگنا چاہیے۔ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، اللہ کی شان اس سب سے پرے ہے۔ ہمارے گناہ بھلے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کروڑوں کروڑوں درجے زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ ان الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان کا،
امید بھی اللہ سے اور ڈر بھی اللہ سے، ان دونوں کے درمیان کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائے سوائے ایک آدمی کے کہ وہ جنت میں جائے، مجھے میرے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں رہوں گا۔ پھر اگر اعلان ہو جائے کہ سب کے سب جنت میں چلے جائے سوائے ایک آدمی کے وہ جہنم میں جائے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ ایک آدمی کون ہوں گا؟ میں ہوں گا۔ تو اللہ کی ذات سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ میرا شمار بھی ان 70,000 میں فرما دیجئے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو ابھی ان 70,000 میں شامل ہونے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ 4 صفات کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے، چاروں کے چاروں الحمدللہ ہم میں پائے جاتے ہیں، ایک میں اور 2 میں تھوڑی گڑبڑی ہے، اور وہ کیا ہے انشاءاللہ آ جائیں گا، بہت آسان ہے۔ ابھی اس حدیث کے اندر دیکھو، حدیث مکمل ہو گئی، اس حدیث کے اندر ایک جملہ آپ نے سنا ہے 70,000، کیا 70,000؟ ابھی کروڑوں کروڑوں اربوں بلین ملین کے تعداد میں، ٹریلین کے تعداد میں امتی ہے، اور اس میں سے 70,000 کون سے کونے میں بیٹھیں گے؟ بس 70,000۔ تو 70,000 کا جو حدیث میں جملہ اور جو عدد استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں ایک جو ہے ایک طریقہ ہے، ایک قاعدہ ہے کہ جب 70,000 والا جو عدد استعمال کیا جاتا ہے، یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ۔ 70,000 کا مطلب 70,000 ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ۔ بعض محدثین نے اس 70,000 کا ایک مطلب یہ نکالا ہے کہ بہت زیادہ، اور دوسرا مطلب یہ نکالا ہے کہ ہر جو 70,000 ہے اس میں سے ہر فرد اپنے ساتھ میں 70,000 کو لے کر جنت میں جائیں گا۔ ہر فرد اس میں اتنی کوالٹی ہوں گی کہ وہ جنت میں جانے سے پہلے اپنے ساتھ میں کس کو لے کر جائیں گا؟ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گا۔ تو یہ 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے دو، پھر کتنے تعداد بنتی ہے وہ دیکھ لینا۔ تو وہ 4 صفات کیا ہیں جن میں یہ پائے جائیں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ ایسے شخصوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ ہم حساب دینے کے بالکل لائق نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی استطاعت بھی نہیں ہے، ہمارے اعمال نامے۔ حضرت عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی وہ کل قیامت کے دن حساب دینے سے کانپے گا۔ جب دوسرے نمبر پر حضرت عمر سے کہا جائے گا کہ جاؤ اللہ کے سامنے جاؤ اور حساب کتاب دے دو، حضرت عمر کانپیں گے، ڈریں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں کیسے؟ میں تو تلوار لے کے آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، اور میں اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہو جاؤں گا؟ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اے عمر، مجھے میری امت میں دوسرے نمبر پر تیرے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا جو اللہ کے سامنے حساب دے دے۔ حضرت عمر فاروق لرزتے ہوئے اور کانپتے ہوئے ٹانگوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو اللہ کہیں گے کہ عمر کیا بات ہے، تو ڈر رہا ہے؟ ارے دنیا کے اندر تو ساری حکومتیں تجھ سے ڈرتی تھی، اور جب تو زمین پہ پیر مارتا تھا، جب زلزلہ آتا تھا تو زمین ڈر جاتی تھی، شیطان تجھ کو دیکھ کر راستہ بدل جاتا تھا، اور آج تو میرے سامنے آنے سے کیا کر رہا ہے؟ کہیں گے اللہ ڈروں نہیں تو کیا کروں، تو اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، پتہ نہیں میرا کون سا عمل تجھے ناپسند ہو اور اس پر میری پکڑ ہو جائے، اب میرا حساب ہونے والا ہے۔ اللہ کہیں گے کہ عمر کون سا حساب؟ تیرا حساب تو ہو چکا ہے، تو بغیر حساب کے کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو عمر جیسا انسان ڈرے گا تو ہمارا تو کدھر نمبر ہی نہیں لگتا ہے۔ ہماری راتیں کیسی، ہمارا دن کیسا، ہماری شامیں کیسی، ہماری صبحیں کیسی ہم جانتے ہیں، ہماری تنہائیاں کیسی ہم جانتے ہیں۔ ظاہر میں تو بڑے نیک بنتے ہیں، لیکن تنہائی میں اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ صحابہ کرام مولانا احمد لاٹ صاحب نے اس بنگلور کے اجتماع میں، بنگلور کے مشورے میں کہا تھا، صحابہ کرام کے صفات میں سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ صفت جو ہے، تنہائیوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ تنہائیوں میں بہت مشکل عمل ہے، تنہائیوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور جو بندہ تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے نا، اللہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اسی لیے تو کہا نا قرآن میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بند کمرے میں ہو تم نیک کام کرو، اللہ اس کو ظاہر کر کے رہیں گے۔ بند کمرے میں ہو تم گناہ کا کام کرو، اللہ اس کو، تم سمجھتے ہو کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے،
کوئی دیکھے نہیں دیکھے، لیکن عرش پر بیٹھا بیٹھا میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسی لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 4 صفات کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ صفت ہو کہ وہ جھاڑ پھونک نہ کرتا ہو۔ جھاڑ پھونک پر تشریح آئیں گی، پہلے وہ 4 صفات سن لے۔ جس شخص میں 4 صفات ہوں گے وہ کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گا۔ نمبر 1، جھاڑ پھونک نہ کرتا ہو۔ نمبر 2، آگ کے ذریعے آگ کو اپنے بدن پر لگا کر داغ کر علاج نہ کرتا ہوں۔ نمبر 2، وہ شخص جو اپنی بیماری کا علاج داغ دے کر نہ کرتا ہوں، اس کی تشریح بھی آئیں گی۔ نمبر 3، بدشگونی نہ کرتا ہوں، بدفعلی نہ لیتا ہوں۔ اور نمبر 4، ان تینوں معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ان تینوں معاملے میں بولو اللہ پر بھروسہ کر۔ یہ 4 صفات جس میں پائے جائیں گے وہ بندہ کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو۔ اب بدشگونی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بدفعلی نہیں لیتا ہے، بدشگونی نہیں لیتا ہے، وہ بندہ کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا بغیر حساب کتاب کے۔ یہ ہم میں بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے یہ چیز، یہ صفت۔ بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کھل گئی، کسی کا منہ دیکھ لیا، ارے یار کیا تیرا سڑا منہ دیکھ لیا، آج تو میرا کام ہی نہیں ہونے والا۔ راستے سے چلنے لگے، کالی بلی چلی گئی یا بلی عربی ہو گئی تو کیا کہتے؟ اے بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب میرا کام نہیں ہونے والا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ رات میں جھاڑو مت مارو، گھر میں بے برکتی آئیں گی۔ بدن پہ کپڑا پھٹ گیا تو بدن پہ ہی مت سیو، نحوست آئیں گی۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی مت پیو، کیا آئیں گی؟ نحوست آئیں گی۔ یعنی یہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر برکت اور بے برکتی، نحوست اور بدشگونی وغیرہ، بدفعلی، یہ والا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ اس لیے کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ فرق پڑتا نہیں ہے۔ بلی کون ہے؟ بلی کون ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کے ہاتھ میں، اس کے پیروں پر، اس کے راستہ کاٹنے پر ہماری تقدیر کیسے معلق ہو سکتی ہے؟ ہم نے ایمان لائے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تبارک و تعالی۔ میں نے ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور ہر اچھی اور بری تقدیر پر جو کس کی طرف سے؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر میں نے ایمان لایا ہے۔ پھر ایمان لانے کے بعد راستہ بلی نے کاٹ دو، یا بلی کاٹے، یا شیر کاٹے، یا کوئی جنات کاٹے، تب بھی ہمارے تقدیر پر کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بچپن میں بہت سارے ایسے خیالات دادی ماؤں اور نانی ماؤں کے ذریعے سے دماغ میں بٹائے ہوئے ہوتے ہیں، راستہ کاٹ دے دوسرا راستہ بدلتے، یا تو پھر تھوڑی دیر 10 سیکنڈ تک کے لیے مون ورت رکھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، بھئی ہاں اس کا اثر ختم ہو گیا، اب وہاں سے گزریں گے۔ کتنی جہالت والی چیزیں، زمانے جاہلیت میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ بدن پہ کپڑا سینے سے اس لیے منع کیا گیا کہ اس کے چبھنے کا اندیشہ ہے، وہ نحوست والا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ٹوٹے ہوئے گلاس میں پانی پینے کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ٹوٹی ہوئی جگہ نوکیلی ہوتی ہے، منہ کو لگنے کا خطرہ ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اور رات کے وقت میں جھاڑو مارنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں اتنی روشنیاں اور لائٹ وغیرہ تھی نہیں، تو کوئی قیمتی سامان جھاڑو کے اندر کچرے میں نہ چلے جائے اور دوسرے دن تم کو پریشانی کا سبب اور سامنا کرنا نہ پڑے اور تکلیف کا سبب نہ بن جائے، اس لیے منع کیا گیا تھا۔ اسی لیے قربانی کے وقت میں رات میں قربانی کرنا بھی مکروہ تھا، اس لیے کہ رات میں اندھیرا ہے اور ذبح کر رہے جانور تو پتہ نہیں کہ کتنے نسیں کٹی ہے، 3 نسوں کا کٹنا، 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، تو جب دکھتا ہی نہیں ہے تو پتہ کیسے چلے گا کہ 2 کٹے یا 3 کٹے؟ اس لیے رات میں قربانی کرنا مکروہ تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں نہیں ہے، لائٹیں اتنی زیادہ، اسی لیے رات میں میچیں بھی کھیلے جا رہی ہے، بال اتنا سا ہے دکھتا ہے کدھر مارنا ہے کدھر نہیں مارنا ہے۔ تو آج کا زمانہ تھوڑا اپڈیٹ ہو گیا ہے، اس کے باوجود زمانے جاہلیت والے خیالات ہمارے دل میں اور اپنی زندگی میں پالیں گے تو نقصان ہمارا ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ نقصان ہمارا ہے۔ تو پہلی قسم کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ جھاڑ پھونک ہے، اس کو بعد میں لے لیتے، وہ آگے تفصیل ہے اس کی۔ دوسرے نمبر پہ بولو بدفعلی، بدفعلی لینا۔ بہت سارے
میں نے ایسے دیکھا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی اس کے رشتے کے تعلق سے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور فال نامہ لے کر جاتے ہیں، اس کا نام، اس کے ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، بتاؤ آگے کیا ہونے والا ہے، اور رشتے توڑ دیتے ہیں۔ ہمارے بابا نے کہا کہ تمہارے ساتھ میرے بیٹی کا نباہ نہیں ہونے والا ہے، تو لہٰذا رشتہ توڑ دو۔ رسم ہو گیا، منگنی ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، سب کو ایسے دیکھا ہے، ایسے واقعات میرے سامنے کے ہیں۔ اگر میرے سامنے کے نہیں ہوتے تو مجھے یقین بھی نہیں آتا کہ لوگ اتنے بھی جہالت میں کیسے ہو سکتے ہیں کہ کسی نے کہہ دیا آگے، ارے اللہ کے علاوہ کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، تو اس کو کیسے معلوم پڑ گیا کہ زندگی ساتھ میں گزاریں گا کہ نہیں گزاریں گا؟ اور کتنے جو کورٹ میں کچہری میں طلاقیں ہو رہی ہے کہ سب لوگوں نے یہ سب دیکھا ہی ہے کیا؟ تو بغیر دیکھے ہو رہا ہے نا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر اس کے پوری زندگی ساتھ میں گزار رہے ہیں، اور بوڑھے بھی ہو رہے ہیں، انتقال بھی ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد والوں کو بچانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے اپنی بیماری کا علاج آنکھ کے ذریعے داغ دے کر کرنا۔ یہ نہ کرتے ہو تو کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب۔ زمانے جاہلیت میں بھی اور عرب کے زمانے میں بھی اور ماضی قریب میں بھی سن عیسوی 12-13 کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، زخم وغیرہ لگ گیا، تیر لگ گیا، تلوار لگ گئی، نیزہ لگ گیا، اور اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے، تو لوہے کو آگ میں جلائیں گے اور اس کو جلا کے اپنے زخم پہ لگائیں گے، اور اپنے بدن پہ لگانے کے بعد یہ تصور کریں گے کہ اب اس کے ذریعے سے ہمارا علاج ہوگا، ہماری بیماری دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول نے داغ دے کر علاج کرنے سے منع فرمایا، داغ دے کر علاج کرنے سے منع فرما صاف طور پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ اس میں جو ہے نا تکلیف یقینی ہے اور فائدہ غیر یقینی ہے۔ تکلیف کیا ہے؟ یقینی ہے، اور فوری طور پر نقد تکلیف ہے، اور فائدہ معلوم نہیں ہے نا، یقین نہیں ہے کہ بھائی اس کا علاج ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، کیا قیامت ٹوٹتی ہوں گی۔ ایک آگ، لوہے کا ٹکڑا آگ پہ گرم کرو اور اس کو اپنے بدن پر لگاؤ، کتنی تکلیف ہوں گی بتاؤ۔ بعض بندے برداشت نہیں کر پاتے تھے اور مر جاتے تھے اس تکلیف کو۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علاج سے منع فرمایا۔ اب یہاں سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ آج کے زمانے میں تو ایسا ہے نہیں کہ آگ پر جلا دو لوہے کو اور بدن پہ لگا دو، لیکن اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایسے علاج کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس علاج میں تکلیف یقینی ہو، فوری ہو، اور اس کا فائدہ غیر یقینی ہو۔ اس کا فائدہ، ڈاکٹر لوگ کہتے نہیں آپریشن تو کروں گا لیکن گارنٹی نہیں، سکسیس نہیں، تو جب سکسیس نہیں تو کرنے کا کہیں کے لیے زبردست رسک کس پہ لے رہے تم؟ کس کے بیس پر لے رہے، کس کی صلاحیت پر لے رہے؟ تو جب ڈاکٹر ہی کہہ رہا ہے آپریشن کرنے والا کہ بھائی آپریشن سے علاج ہونے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، میں بھروسہ نہیں دیتا، میں گارنٹی نہیں دیتا ہے، تو سامنے والا بندہ علاج کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اس کے باوجود بھی اگر کر رہا ہے تو یہ کرنا گناہ ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ یقینی نہیں ہے، پھر دوسرے ڈاکٹروں کے پاس اس کے جا کر جانچ کرنی چاہیے۔ تو ایسے علاج سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس علاج میں تکلیف یقینی ہو، فوری ہو، نقدی ہو، اور فائدہ غیر یقینی ہو۔ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی، یہ دو چیزیں نہ کرتا ہو۔ نمبر 3، جھاڑ پھونک۔ اب تعویذ اور گنڈا، جھاڑ اور پھونک، یہ جو چیزیں، یہ الفاظ مارکیٹ میں بہت زیادہ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے۔ جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈا، اس معاملے میں مارکیٹ میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ ایک افراط کا شکار ہے، اور ایک تفرید کا شکار ہے، اور ایک اعتدال کا شکار ہے۔ اعتدال یعنی بیچ کا راستہ۔ افراط، تفرید اور اعتدال۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ تعویذ، گنڈا، جھاڑ پھونک یہ سرے سے حرام ہے، شرک ہے، بالکل ناجائز ہے۔ کوئی بھی جھاڑ پھونک، کسی قسم کا بھی تعویذ، کسی قسم کا بھی گنڈا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ بولو، ناجائز اور حرام، بلکہ شرک کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے، اور دوسرے قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو ہر کام میں تعویذ چاہیے۔ سو کر اٹھے تو تعویذ، سونے کے وقت میں تعویذ، کھانا کھانے سے پہلے تعویذ، کھانے کے بعد تعویذ،
काम शुरू करने से पहले तावीज़, पीर का तावीज़ अलग, मंगल का तावीज़ अलग, बूथ का तावीज़ अलग, शादी से पहले तावीज़, शादी के बाद तावीज़, हमल ठहरा तो तावीज़, डिलीवरी के टाइम पे 20-30 तावीज़, डिलीवरी के बाद फिर बच्चे को वो अलग से तानी, उनकी सारी ज़िंदगी किस में घिरी हुई होती है? इत्तेदाल। अभी जो हजरात ये कहते हैं ना कि भाई तावीज़, झाड़ फूक ये शिरक है, उनके पास एक दलील है। वो दलील क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रुक़िया व तमाइम व तौलत शिरकुन, कि रुक़िया और तमाइम, झाड़ फूक ये शिरक है। ये हदीस उन्होंने बयान फरमाई। कहा कि देखो रुक़िया और तावीज़ गंडे अल्लाह के रसूल ने, तमाइम का तर्जमा उन्होंने तावीज़ से किया, और ये कहा कि देखो तावीज़ गंडे अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या है? शिरक है। उनको मुगालता हुआ है, गलती हुई है। इसलिए कि तमाइम का मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि तमाइम का तर्जमा उर्दू ज़बान में है ही नहीं, इसलिए उन लोगों ने तमाइम का तर्जमा किससे कर दिया? तावीज़ से कर दिया। इसलिए उनको मुगालता हुआ और उन्होंने कह दिया कि रुक़िया ऐसा कलाम जिसमें शिरकिया जुमले हों, और ऐसा तावीज़ मुतलकन तावीज़ वो शिरक है, उन्होंने ये कह दिया। हज़रत ने फरमाया कि तमाइम का मतलब ये है कि जो सीपी आती है ना, पानी के अंदर मिलती है, अरब के ज़माने जाहिलियत में उस सीपी को लिया जाता था, उसको सुराख करके उसको उसमें धागा पुरवाया जाता था, बच्चे के या बीमार के गले में लटकाया जाता था, और ये तसव्वुर किया जाता था कि ये अभी गले में डाल दिया, अब इसको शिफा मिलेगी, और उस पर अजीब व गरीब किस्म के मंतर पढ़ पढ़ के फूंक दिए जाते थे, और जिसके गले में वो है वो यकीन और अकीदा रखता था कि अब मेरे करीब बीमारी नहीं आएगी। ये तमाइम का मतलब है। रुक़िया ऐसे कलाम को कहते हैं जिस कलाम में अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मदद तलब की गई हो, जिसमें शिरकिया कलिमात व शिरकिया जुमले हो। तो ऐसा रुक़िया जिसमें शिरकिया जुमले हो, और वो तमाइम सीपी वाला, उसमें धागा पुरो के गले में लटकाना, ये वाले तावीज़ गंडे से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। ये वाले तावीज़ गंडे से अल्लाह के रसूल ने क्या किया है? मना फरमाया है। वरना बाज़ मौके पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कई मरतबा सहाबा इकराम को तावीज़ के ज़रिए इलाज करवाया है, झाड़ के ज़रिए, फूक के ज़रिए इलाज करवाया है। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब भी कोई शख्स बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते। कौन सी? अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअन इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मा। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में से थी। इसको पढ़कर मरीज़ पर दम करते थे, मरीज़ ठीक हो जाता था। फिर एक रिवायत में है अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ीक। मरीज़ पर यह पढ़कर दम करना चाहिए, मरीज़ पर पढ़कर दम करते रहना चाहिए। 4 कुल हैं आखिर के, कुल या अय्युहल काफ़िरून है, कुल वल्लाहु अहद है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास है। ये सूरतें भी अल्लाह के रसूल रात में सोने से पहले और ये दुआ अपने हाथों पे दम करके पूरे बदन पर फेरते थे। अम्मी आयशा फरमाती हैं ये पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल का ये मामूल था, लेकिन जब बीमार हो गए और बीमारी के आखिरी दिनों में चलने लगे तो अल्लाह के रसूल में इतनी कमज़ोरी आ गई कि अपने हाथों को उठा भी नहीं सकते थे। तो मैंने सोचा कि जो अमल आका का पूरी ज़िंदगी रहा हो तो आखिरी वक्त में वो क्यों छूटे। वो दुआ मैंने पढ़ी, वो दुआएं सारी जो मसनून हैं अल्लाह के रसूल से, वो दुआ मैंने पढ़ी। अल्लाह के रसूल के हाथों पर मैंने फूका, दम किया, और अल्लाह के रसूल के हाथों को अल्लाह के रसूल के बदन मुबारक पर फेर दिया। इसलिए कि अम्मी फरमाती हैं कि मैंने यह सोचा कि अल्लाह के रसूल के हाथ मेरे हाथ से बेहतर है। जब उनके हाथों से मैं दम करूँगी तो उनके हाथों में अल्लाह शिफा अता फरमाएंगे। ये अकीदा करके उन्होंने फूक दिया। ये कलिमात है, ये अल्लाह के रसूल ने बताए हैं। फिर एक दुआ है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम का नाम सुना है आपने, सहाबी है, पहले यहूदी थे बाद में मुसलमान हो गए। अल्लाह के रसूल ने उनको एक कलिमा सिखाया, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये कलिमात अल्लाह के रसूल ने उन्हें सिखाया और फरमाया कि अब्दुल्ला इब्न सलाम तुम ये दुआ और इस कलिमात का विर्द रखा करो, इसलिए कि तुम जिस तबके से आए हो वो तबके वाले जादू टोना ज़्यादा करते हैं। यहूदी लोग जादू टोना ज़्यादा करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं अगर मैं इस दुआ को नहीं पढ़ता तो यहूदी लोग के बस में तो इतना था कि वो मुझे गधा बना देते, जादू टोना करके मुझे क्या बना देते, गधा बना देते। कितनी आसान दुआ, कितनी छोटी दुआ है। डॉक्टर का बड़ा
سا جو ہے نا کاغذ پرچہ اتنا بڑا رہتا ہے، اس کو گولیوں کو گھنٹوں گھنٹوں لگتے ہیں اس کو لا کر کھانے میں، اور کئی دن لگتے ہیں اس کے شفا کے ملنے میں، تو وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور دل میں تل بھی کرتا ہے یار 2000 کی نوٹ پھڑ گئی اور 500 کی نوٹ پھڑ گئی، ڈاکٹر نے ایسا لے لیا اور وہ لے لیا، ڈاکٹر لوگ ایسے رہتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اس دعا کو صبح شام پڑھتے رہنا چاہیے، اپنے مریض پر دم کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن، یہ تو ہوا اللہ کے رسول کا عمل، جھاڑ پھونک۔ حضرت امام حسن حسین پر بھی اللہ کے رسول یہ کلمات پڑھ کے دم کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول کی زندگی سے ثابت ہے۔ لیکن جو لکھنے والا جو تعویذ ہے نا، تعویذ کا لکھنا اور گلے میں پہنانا، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو تعویذ پہنایا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات، یہ میں نے میرے اولاد میں سے جو اولاد بڑی ہے، جو بول پاتی، پڑھ پاتی، یاد کر پاتی ہے، میں نے یہ دعا ان کو سکھا دی ہے۔ لیکن جو اولاد بول نہیں پاتی ہے، چھوٹی ہے، تو ان کو یہ تعویذ میں نے لکھ کر گلے میں پہنا دی ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ اس کو کہتے ہیں صحابی کا اثر، صحابی کا عمل۔ یہ تعویذ کا گلے میں لٹکانا بچے نظر وغیرہ لگنے کے بعد، تو اس کو کہتے ہیں صحابی کا اثر۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ ثابت ہے۔ دوسرا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ جو عورت ڈیلیوری کا ٹائم جس کا قریب آ جائے، ولادت کا وقت جس کے قریب آ جائے، تشتری میں، پلیٹ وغیرہ میں یا کسی برتن میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، یہ والا کلمہ اگر یہ دعا اگر لکھ کر اس کو پانی پلایا جائے گا تو اللہ کے ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس کو ولادت میں آسانی ہوگی۔ ہر کوئی کر سکتا ہے، تو یہ صحابہ سے ہم کو ملتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ سورہ فاتحہ کے ضمن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک قافلہ لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک بستی آئی، بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، کھانا کھلاؤ۔ بستی والوں کے اندر تعصب پرستی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں کھلاتے، تم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ بستی کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بستی کے سردار کو بچھو یا سانپ نے ڈس لیا۔ ابھی جو علاج کر رہے ہیں، کیا کاڑھا کھلا رہے، کیا کاڑھا پلا رہے، اسے جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو علاج، سانپ کا اثر اتر کے نہیں دے رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے قوم کا سردار ہے، یہ اگر یہ مر گیا تو کیا ہوگا، اب کیا کریں؟ پھر کسی نے رائے دی، باہر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے چہرے سے، شکل صورت سے ایسا لگتا ہے کہ وہ نیک اور اچھے لوگ ہیں، ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ اس کے علاج ہو۔ تو ان کے پاس آئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے قوم کے، ہمارے قبیلے کے، بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ کوئی اس کا علاج جانتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس کا علاج جانتا ہوں، حالانکہ وہ جانتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں، لیکن انہوں نے جو نیت کی ہے وہ نیت آگے معلوم پڑیں گے آپ کو۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں، لیکن ایک شرط پہ، تم بڑے بخیل لوگ ہو، بڑے نالائق لوگ ہو، ہم آئے تو ہماری مہمان نوازی کی نہیں آپ نے، ہم کو کھانا نہیں کھلایا ہے، لہٰذا میں یہ علاج کروں گا، لیکن اس کے عوض آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا چاہیے؟ بکری کا ایک ریوڑ چاہیے، بکریوں کا پورا کے پورا ایک ریوڑ چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، دے دیتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتائے تھے، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ یہ سورۃ الشفا ہے، یہ بار بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر اس مریض کے اوپر دم کیا اور اس کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا گیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ بکری کا ریوڑ لے کر آ گئے اپنے لشکر میں۔ اب مسئلہ ہوا کہ اس کو کھائے کہ نہیں کھائے، اس لیے کہ ان کو سبق سکھانے کے لیے میں نے تو لے لیا، لیکن اب جس چیز پر میں نے جس کے عوض میں لیا ہے اس کے عوض میں اس کا کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو لہٰذا مدینہ قریب ہے، مدینے میں جا کے اللہ کے رسول سے معلوم کرتے ہیں، پھر اس کا استعمال کریں گے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، سفر میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور یہ بکریاں اسی کے عوض ہے۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا کہ ابو سعید، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے اس کے سانپ کے زہر سے اللہ شفا عطا فرمائیں گے؟
تو حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ یا رسول اللہ لوگ کیسے کیسے منتر چنتر کرتے ہیں, کیسے کیسے کلمات کہتے ہیں, تو لوگ اور یہ عقیدہ کرتے ہیں کہ اس میں اثر ہے, تو کیا اللہ کے کلام میں اثر نہیں ہوگا؟ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے, تو یہی یقین کر کے میں نے سورہ فاتحہ اس پر پڑھ کر دم کی, اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی. حضرت ابو سعید سے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ بے شک اللہ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے, تو جو بھی مریض پر دم کر کے اس کو پلائے یا اس پر دم کرے پھونکے, اللہ اس مریض کو کیا کر دیتے ہیں؟ شفا عطا فرماتے. پھر فرمایا کہ ابو سعید اس بکریوں کو کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ. اب یہاں سے ایک مسئلہ نکلا ہے کہ تعویذ گھنٹے پر اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو انہوں نے مسئلہ کا جواب امام بخاری نے باب باندھا ہے, تو جائز ہے نا, اللہ کے رسول نے اجازت بھی دی اور ساتھ میں اس کی اجرت لینے کو بھی کہہ دیا, تو دونوں چیزیں سامنے آ گئی. تو دیکھو یہاں پر جھاڑ پھونک ہو رہا ہے, اللہ کے رسول نے منع فرمایا. کون سا جھاڑ پھونک منع ہے؟ جس جھاڑ پھونک میں شرکیہ کلمات ہو, اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد طلب کیا جائے, ایسا جھاڑ پھونک کرنا منع ہے. بات سمجھ رہے؟ تعویذ گھنٹے کے لیے دو شرائط ہیں. کتنے شرائط ہیں؟ دو. نمبر ایک, تعویذ میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد طلب نہ کی جائے, نہ کی گئی ہو. اللہ کے علاوہ کہاں کہ یا علی مدد, یا غوث مدد, یا غوث اعظم مدد, یا خواجہ غریب نواز مدد, یہ والے جملے لکھتے ہیں. ایسے تعویذ میں نے بھی پڑھے. ایسا تعویذ گلے میں لٹکانا کیا ہے؟ شرک ہے. اس لیے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ضمن میں اس والے جملے کی میں نے تشریح کیا ہوں کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا مطلب دو طرح سے ہے, امور عادیہ اور امور غیر عادیہ. امور عادیہ جو عادتاً لوگوں سے پوری ہوتی ہیں, چپل لے کر آ, کپڑے لے کر آ, سامان لے کر آ, یہ جو امور عادیہ ہیں, انسان عام انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے اس میں, تو یہ والا امر یہاں پر مراد نہیں ہے. امور غیر عادیہ, اللہ شفا عطا فرما, بیماری سے مجھے شفا عطا فرما, چھٹکارا عطا فرما, میرے گناہوں کو معاف فرما, مجھے اولاد عطا فرما, میرے ٹینشن کو ختم فرما, مجھے سکون عطا فرما, یہ کون دے گا؟ کون دے گا؟ یہ اللہ ہی دیں گے. اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ایسا تعویذ شرک ہے جس تعویذ میں غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو. نمبر ایک شرط. دوسری شرط, تعویذ میں جو کلمات, جو دعائیں لکھی گئی ہیں اس کا ترجمہ ہو, وہ با معنی ہو. جس کا ترجمہ ہی نہیں ہے ایسا تعویذ بھی مطلقاً حرام ہے. ترجمہ نہیں معلوم ہے کیا لکھا ہوا ہے اور اس کا کیا ترجمہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دعا ایسی بتائی ہے. صحابہ کرام آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ, جب کوئی بچھو ڈستا ہے تو اس پر اس کا زہر ختم ہو جائے, اس کا اثر ختم ہو جائے, اس کے لیے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں, بسم اللہ سجتن قرنیتن ملحت بحر قفتا, یہ دعا پڑھتے ہیں. تو کیا یہ جائز ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی. اس دعا کا ترجمہ نہیں ہے, کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, حسن حسین میں بھی نہیں ہے. یہ دعاؤں کی کتاب ہے حسن حسین, اس کے اندر بھی اس دعا کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ صرف یہ والی دعا جائز ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے. ورنہ اس کے بعد کوئی بھی دعا اور کوئی ایسے کلمات, کوئی ایسے جملے جس کا ترجمہ نہیں معلوم, اور دوسرے نمبر پر ترجمہ تو معلوم ہے لیکن اس کلمات میں اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کی گئی ہے, تو ایسا تعویذ کا لٹکانا جائز نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مخلوق کی خاصیت اور صفات بہت مختلف ہوتی ہے. یہ جو ہے نا کائنات جو اللہ نے بنایا ہے, اس کائنات کو اللہ نے ایک نظام کے تحت بنایا ہے, اور اس کائنات میں جتنے چیزیں ہیں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ اللہ نے ایک الگ الگ صفتیں رکھی ہیں. سورج کی ایک صفت الگ ہے, چاند کی ایک اپنی ایک الگ صفت ہے. اللہ نے آگ کو پیدا کیا, اللہ نے چاقو کو پیدا کیا, اللہ نے ہوا کو پیدا کیا, اللہ نے زمین اور مٹی کو پیدا کیا, اور سب میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ الگ الگ صفتیں رکھی ہیں. آگ میں اللہ نے جلانے کی صفت رکھی ہے. یہ اللہ نے جب پیدا کیا تو اس کو کام لگا دیا کہ تیرا کام اب کیا ہے؟
جلانا ہے، قیامت تک تیرے کو یہی کام پہ لگنا ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ اپنے قدرت کے اظہار کے لیے اس سے وہ صفت چھین لیتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے آگ سے جلانے کی صفت چھین لی، اور وہی آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، باغ بن گئی. چاقو میں کاٹنے کی صفت ہے، لیکن حضرت اسماعیل پہ جب چلی تو اللہ نے وہ کاٹنے والی صفت اس سے اٹھا لی. تو ہر کسی میں کچھ نہ کچھ صلاحیت اور کوالٹی ہے. اسی طرح جنات اور شیاطین بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک ہے، اس میں بھی اللہ نے صلاحیت رکھی. عجیب و غریب صلاحیت ہے، آپ سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. جو صلاحیتیں، جو صفتیں اللہ نے، جو طاقتیں انسانوں کو عطا نہیں کی، وہ طاقت اللہ نے جناتوں کو عطا فرمائی. جیسے نظر نہیں آنا، ہمارے اندر وہ صفت نہیں ہے. ہمارے اندر اگر وہ صفت ہوگی تو کیا کیا نہیں کریں گے. تصور کرو کیا کیا نہیں کریں گے. کسی کے بھی سائن کریں گے، کون سے پراپرٹی میں ہے، کہاں رکھی ہوئی، کس کی چابی گلہ کدھر کہاں ہے، اور تصور کرو کیا کیا نہیں کر سکتے ہم. وہ صفت اللہ نے ہمارے اندر نہیں رکھی ہے. یہ جناتوں میں پلک جھپکنے کے برابر لاکھوں میل کا سفر طے کرتے ہیں جنات اور شیاطین. یہ صفت اللہ نے ان میں رکھی ہے، اپنے میں نہیں رکھی. اچانک یہاں سے اگر ان کو امریکہ میں جانا ہے تو سیکنڈوں کے اندر وہ یہاں سے وہاں چلے جائیں گے. طاقت اتنی زیادہ، جو انسانوں میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت ان کے اندر ہے. ان کے اندر بہت ساری صفات اللہ نے رکھی ہیں. تو اسی صفات کے تحت بہت سارے لوگ جو ہے جناتوں کو اپنے تابع کرتے ہیں اور ان کے ذریعے کام کرواتے ہیں. تو وہ شرط رکھتے ہیں کہ ہم تمہارے کام کریں گے، فلاں فلاں چیز گم ہو گئی ہے، کہاں گمی ہے ان کو معلوم ہے، وہ لا کر بھی دیں گے، لیکن ہم جو کلمات کہتے ہیں وہ کلمات تمہیں کہنا پڑے گا. پھر بعض لوگ ان کے اس میں کام پورا ہو جائے اس کے لیے ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں اور رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ کلمات کہہ دیتے ہیں جو کلمات وہ کہنے کو کہتے ہیں. اور وہ کلمات میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری کلمات وہی ہوتے ہیں جس میں اللہ کے علاوہ سے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، مخلوق کو اللہ کے علاوہ کی طرف بھڑکانے کے لیے آئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تم شرکیہ کلمات کہو، ہم تمہاری مدد کریں گے. پھر اسی کے مطابق سامنے والا 100 میں سے 2 باتیں صحیح ہو جاتی ہیں اور باقی کی باتیں غلط ہو جاتی ہیں، اور جو باتیں صحیح ہو گئی اسی کو سامنے رکھ کر سب کے سامنے اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ بات بتائی وہ صحیح ہو گئی ہے. ورنہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے، ورنہ سب آنکھوں کا کیا ہے؟ دھوکہ ہے. اور اس عمل کے اندر اسی کو سفلی علم کہتے ہیں. سحر، جادو ٹونا، اور اس کرنے میں کبھی کبھی انسان کا ایمان بھی داؤ پہ لگ جاتا ہے. اور اس عمل کے کرنے میں ایمان والا ہونا، تقوی والا ہونا، دیندار ہونا شرط نہیں ہے. بڑے سے بڑا کافر بھی عمل کر سکتا ہے. دیکھیں نہیں بھاگیشور دھام ابھی مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں. وہ آج تک کے نیوز اینکر نے ان سے پوچھا، وہ آج تک کا نہیں، آپ کی عدالت میں رجت شرما نے اس سے پوچھا کہ جب تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میرے دربار میں آؤ ساری بیماریوں کا علاج ہے، تو کینسر کا دواخانہ کیوں کھول کے رکھا ہے اور اس کے لیے چندہ کیوں اکٹھا کر رہے ہو؟ سمجھ رہے؟ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس آؤ ساری بیماریوں کا علاج ہے، تو پھر کینسر کا دواخانہ کیوں کھول کے رکھا ہے؟ وہ جنم کنڈلی بتاتا ہے، پیچھے کا آگے کا اس کا نام پوچھے بغیر وہ سب کچھ بتا دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اگر ایسا ہی اس کے اندر واقعتاً یہ صلاحیت ہوتی تو یہ کورٹ، یہ کچہری، یہ چور، یہ گواہ، ان کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، سب دفتر لپیٹ دو. یہ بتا دیں گے بھائی میرا مال کس نے لوٹا ہے اور حقیقت میں مجرم کون ہے. بھاگیشور دھام کے دربار میں لے جایا جائے اور اس کے سامنے مقدمہ دائر کیا جائے کہ کس نے چوری کی ہے اور کس نے نہیں، کس نے قتل کیا ہے. مقدمہ مہینوں سالوں سال لگتے ہیں کورٹ کچہری میں، کیس چل رہے، دادا مر گئے، پڑدادا مر گئے، پھر بھی کیس پینڈنگ ہے. حضرت کے دربار میں جاؤ 1 سیکنڈ میں حل بتا دیں گے کہ یہ مجرم ہے اور یہ نہیں ہے. کتنا تماشا ہو رہا ہے. اور ساری کے سارے میڈیا والے اس کے پیچھے لگ گئے اس کو اٹھانے میں، اس کو کیا کر رہے ہیں. میرا سوچو کیا کر رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے بیٹھ کے. کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ بنتے جا رہے ہیں. تو یہ CID اور ID وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں نا. اس کو بتا دو کس کے گھر میں کتنا پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ بتا دے گا اور بھیج دو سیدھا اس کے گھر پہ، کس کے زمین کے نیچے ہے کہ ان کو کھودتے بیٹھنا پڑتا ہے. اور یہ دفینہ جو ہوتا ہے نا، خزانہ زمین کے نیچے دفنا ہوا، بھاگیشور دھام کو ہی سب طرف لے کے جاؤ، وہ بتا دے گا کہ کدھر کیا ہے کدھر کیا نہیں. لوگ پاگل ہو رہے ہیں.
لوگ اپنے عقائد کو، مسلمان بھی جا رہے ہیں اس کے سوا کے اندر، ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں. اسی لیے میں خاص طور پہ اس کا نام لے کے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. تو ایسے چیزوں کی تعویذ گلے میں لٹکانا جس کے اندر اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کی گئی ہو اور اس کا ترجمہ ہی معلوم نہ ہو، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے. لیکن اگر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو اور اس کا ترجمہ بھی معلوم ہو اور وہ دعائیں جو احادیث میں اور اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت ہوں وہ اگر گلے میں لٹکاتے ہیں یا مریض پر دم کر کے پھونکتے ہیں تو یہ کرنا جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ بتاؤ. اور اللہ کے رسول کی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہے کہ اللہ کے رسول حسن حسین کو پڑھ کے دم کرتے تھے، صحابہ پہ دم کرتے تھے، اور کیا کلمات تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتا دیے. اس کے بعد اور بھی بہت ساری بحثیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں زندگی باقی رہی تو اس کو بیان کیا جائیں گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. جزا اللہ ان محمدا واہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.